آج ہم انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم رد کیا جانا اچھائی میں بدل گیا اس کے بارے میں سنیں گے۔ پھر وہ تمثیلوں میں بات کرنے لگا کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور کھود کر کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کے اجارہ پر دے کر غیر ملک میں چلا گیا۔ پھر وقت پر اس نے ایک نوکر کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا تاکہ وہ اجارہ داروں سے پاکستان کے پھلوں میں سے لے لے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ آج کی انجیل مقدس خداوند یسوع مسیح کے دکھوں اور موت سے کچھ دن پہلے یروشلم کی ہیکل میں فسح کے دوران واقع ہوتی ہے۔ سردار کاہن، فقی اور لوگوں کے بزرگ غصے میں تھے اور خداوند یسوع مسیح کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں سے ڈرتے تھے جو اس کے ہر لفظ پر یقین کر رہے تھے۔ آج کی تمثیل میں پاکستان اسرائیل کے لیے ایک بائبلی استعارہ ہے۔ اشعیاء نبی نے بنی اسرائیل کو ایک بے نتیجہ پاکستان کی مانند ہونے کی وجہ سے سزا دی، اور خداوند یسوع مسیح کی تمثیل اس کے سامعین کو اس پیشن گوئی کے حوالے کے طور پر فوراً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بے خوفی سے لیکن رحم کے ساتھ خداوند یسوع مسیح اس استعارے کو براہ راست اسرائیل اور مذہبی رہنماؤں جو وہاں موجود تھے اور اس کی موت کی سازش کر رہے تھے پر لاگو کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تمثیل سکھاتی ہے کہ خدا پاکستان کا مالک ہے اور اس نے اس کے پھلنے پھولنے کے لیے ہر ضروری چیز مہیا کی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے باڑ، پھلدار ہونے کے لیے کولو اور نگہبانی کے لیے برج۔ یہ خدا کی محافظت، برکات اور اس کے چنے ہوئے لوگوں کو پھل لانے کے لیے دیے گئے روحانی وسائل کی علامت ہے۔ اجارہ دار جنہیں پاکستان دیا گیا ہے اسرائیل کے رہنماؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، جنہیں خدا کے لوگوں کے چرواہے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ مالک کی طرف سے بھیجے گئے خادم پرانے عہد نامے کے انبیاء کی علامت ہیں، جنہیں خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو توبہ اور وفاداری کی طرف بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ان انبیاء کو اسرائیل کے رہنماؤں نے مسترد کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی یا انہیں قتل کر دیا گیا۔ پوری تاریخ میں خدا کی بلاوے کے خلاف انسانیت کی مزاحمت اور آج اس کے فضل کے خلاف ہماری مزاحمت کی ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ پیارا بیٹا یسوع کی نمائندگی کرتا ہے، جسے باپ نے آخر میں لوگوں کی طرف توبہ کے لیے بھیجا ہے۔ تاہم اسرائیل کے اجارہ داروں نے، جنہیں سردار کاہنوں، فقیوں اور بزرگوں کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہوئے بیٹے کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں کہ وہ یہودی لوگوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان کا حسد اور غرور انہیں لوگوں کے اندر خدا کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں اور یسوع کو مسیحا کے طور پر قبول کرنے کے ان کے فرض سے اندھا کر دیتا ہے۔ اگرچہ تناؤ بہت زیادہ تھا اور مذہبی رہنماؤں کے دل غصے سے بھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے دلیری سے بات کی۔ جبکہ لوگ اس کے اختیار اور تعلیم پر حیران تھے،
मुमकिन तौर पर यह मजहबी रहनुमा गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार और खौफजदा थे कि आगे क्या हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह की सूरत हाल में ज्यादातर लोग, जैसा कि हमारा खुदावंद था, अपनी जानों को खतरे में डालते हुए जल्दी से अपनी हिफाजत के लिए परेशान हो जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खौफजदा नहीं था। वो बाप की मर्जी और अब्दी कदर को जानता था जो उसके दुखों और मौत से आएगी। इस वजह से वो ज़बूर 118 और उसकी आयत 22 और 23 का हवाला देता है, जो पत्थर मामारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में तो अज्जुब अंगेज है। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि उसे रद्द किया जाएगा, धोखा दिया जाएगा, झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, अजियत दी जाएगी और मारा जाएगा। फिर भी वो ये भी जानता था कि वो ज़बूर 118 की तकमील है। खुदावंद यीशु मसीह वो पत्थर था जो एक बार रद्द होने के बाद कलीसिया का बुनियादी पत्थर और फजल का नया अहद बन जाएगा। इस इलाही उम्मीद और मिशन को ज़हन में रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह भागकर छुपा नहीं, बल्कि उसने बराह रास्त रद्द किए जाने का सामना किया। वो जानता था कि उसका रद्द किया जाना खुदा के बेटे का कत्ल बदतरीन को बेहतरीन नजात में उन तमाम लोगों के लिए जो उस पर ईमान रखते और तौबा करते हैं में तब्दील कर देगा। आज ही इस वाज के दौरान खुदावंद यीशु मसीह की हिम्मत पर गौर करें, जब उसने उस हफ्ते के दौरान आने वाली तमाम चीजों की पेशनगोई की थी। अगरचे हम खुदा के बेटे से ऐसी हिम्मत की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन वो हमें भी अपनी पैरवी करने की दावत देता है। फजल के जरिए हर बुराई जो हम पर आती है इस बुनियाद का हिस्सा बनने की सलाहियत रखती है। खुदावंद यीशु मसीह के बदन कलीसिया के अरकान के तौर पर हमें हिम्मत के साथ फजल को मसीह में अपने रद्द किए जाने और दुखों को तब्दील करने की इजाजत देने के लिए बुलाया जाता है। ऐसा करने से आज भी हमारी दुनिया में मसीह की कलीसिया की बुनियाद हमारे जरिए जाहिर होती रहती है। हम दुआ मांगे। कलीसिया के कोने के सिरे के पत्थर हमारे खुदावंद, आपने रजामंदी से रद्द किए जाने को बर्दाश्त और कबूल किया और इसे हमारी अब्दी नजात के जराए में तब्दील किया। हमें ना सिर्फ आपकी तकलीद करने बल्कि आपको रद्द किए जाने और आपके इनकार में शरीक होने की हिम्मत अता फरमाएं। दुआ है कि रद्द किए जाने के हमारे अपने तजर्बात फजल से आज हमारी दुनिया में ईमान की बुनियाद में बदल जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।